کہ پوری دنیا میں لوگوں نے اب دریافت کیا ہے کہ یہ جو ہمارے تنازعات ہیں جو ہم عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں، ایسا کوئی ماحول مل جائے جس میں بیٹھ کے ہم دونوں ایک دوسرے کے اختلاف کو سنیں تو ہم ایک درمیانی راستے پہ پہنچ سکتے۔ توڑ دینے کا کلچر ہے، جو ڈسپوزیبلٹی کا کلچر آ گیا ہے کہ اب نہیں لے آتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں چیز کو۔ یہ چیز جو ہے یہ ابھی ہمارے معاشرے کے لیے سازگار نہیں ہے۔ جب یہاں ماں باپ لڑ رہے ہیں کس کے ساتھ جانا ہے، میں پوچھتا ہوں بچے سے، بچہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ جانا۔ اس کا جواب اپنے گھر میں تلاش کرو۔ دنیا کا کوئی جج کاٹ کے دو بچے نہیں بنا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کے یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ آج کے اس موضوع کو ہم نے سوچا تھا کہ اس پہ بہت عرصے سے ہمارے پاس یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے آس کا، اس میں یہ بہت اہم پہلو ہے اس کا کہ بچے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور بچوں کا جو خاص طور پہ متاثر ہونے کی سب سے جو زیادہ پہلو ہے وہ نفسیاتی ہے۔ جتنے بھی ہمیں پاکستان میں تیزی سے رپورٹس ملتی ہیں کہ نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی 5 کروڑ کے قریب لوگ ہمارے نفسیاتی امراض کا شکار ہیں پاکستان میں، 25 میں سے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک فرد کم از کم ایسا ہے کہ جس کو انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے پرابلمز ہیں۔ اور یہ زیادہ جو پرومپٹ ہو رہی ہے بات، یہ خاندانی نظام کے ٹوٹنے کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے اس ملک کے جو گھر ہیں ان کو ٹھیک کرنا پہلے ضروری ہے، اور گھر ٹھیک کرنے ہیں تو گھر کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ تو جو بیسک یونٹ ہے ہمارا ترقی کرنے کا یا ترقی نہ کر سکنے کا جو وجہ ہے وہ تو ہمارے گھروں کا انوائرمنٹ ہے کہ ہم کس طرح کا اپنے گھروں میں انوائرمنٹ دے رہے ہیں۔ ویسے ہم اس کو مصیبت نہیں سمجھتے۔ اس کی ایک بہت سادہ مثال جو میں دینا چاہوں گا وہ آپ خاص طور پہ ہمارے جو گھریلو تنازعات ہیں اس میں، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس وقت اس ایئر کنڈیشنر کی ایک آواز آ رہی ہے۔ اگر میں چپ کر جاؤں، ذرا آپ غور کریں تو اس کی ایک آواز ہے۔ ہم سارے گھروں میں پنکھے ہیں، ایون جب بہت خاموشی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی کلاک بھی بتاتا ہے کہ میں بھی بولتا ہوں، میری بھی ایک آواز ہے، اور وہ مسلسل ہے۔ انسان تو کسی وقت چپ کر جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں جو مسلسل آوازیں ہیں ان کی۔ آپ نوٹ کریں کہ آپ کے گھر کے پنکھے سے یا آپ کے ایئر کنڈیشنر سے کوئی ایسی آواز آئے جو پہلے نہیں آتی، ایک ایسی گڑگڑاہٹ کی آواز آپ کو محسوس ہو، تو آپ فوری طور پر لپکیں گے اور سوئچ آف کریں گے کہ اس کو بند کرو، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے۔ اگر آپ کی گاڑی میں، آپ کی موٹر سائیکل میں، اگر آپ کی گھر کی کسی مشین میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں، اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی پہ کوئی ڈینٹ آ جاتا ہے، اس کو ہم ریپیئر کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سارے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھ کے آئے ہیں کہ ان پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو، اگر ہو تو اس کو صاف کر کے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ جو رشتوں کے بارے میں ہمارا پرابلم ہے کہ اتنی بھیانک آوازیں بھی گھر میں آ رہی ہوں، گالم گلوچ کی آوازیں آ رہی ہوں، ایک دوسرے پہ چنگھاڑنے کی آوازیں آ رہی ہوں، تو ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اس کو ہم نے کب اور کیسے ریپیئر کرنا ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی آوازوں کو سن کے، جو مشین کے بارے میں ہمارا ایک سب لوگوں کی متفقہ رائے ہے کہ جلدی سے اگر آواز آ جائے کوئی بری اور اس کو ہم پکڑ لیں اور اس کو ٹھیک کروائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، اور اگر اس کو ہم بے رحمی سے استعمال کرتے رہیں تو وقت میں آ کے وہ چیز آپ جواب دے جاتے، اس کی وہ بالکل آپ اس میں سے پھر بچ نہیں سکتے، اس کو بچا نہیں پاتے۔ میں نے 45 سال جو گزارے عدالتوں میں اور بطور وکیل اور بطور جج، میں چونکہ ایک خاص شعبہ ہے وکالت کا جس کو ہم کہتے ہیں فوجداری وکالت، کرمنل سائڈ پریکٹس، میرا وہ تھا، کورٹ میں بھی میرے پاس وہی کیس لگتے تھے۔ تو ایک شوق بہت شروع میں میرے اندر ڈیولپ ہوا کہ میں دیکھوں کہ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹین ایجرز، یہ مجرم بنتے کیسے ہیں، ان کو
कैसे आ जाते हैं, इस सारे चक्कर में फंस जाते हैं। तो मैं पूछता था, तो आप यकीन करें कि अक्सरियत जो थी उनमें वो ब्रोकन फैमिली के बच्चे होते थे। ये सारे माँ बाप जो ये बात सुन रहे हैं मेरे, वो आज खुद किसी कचहरी में चले जाएं और वो लोग जो पकड़े हुए हैं या जो लोग मुकदमे अपने भुगत रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे जराइम के लोग हैं, बड़े जराइम में फंसे हुए हैं, मनशियात पीने वाले हैं, मनशियात बेचने वाले हैं, दहशत गर्दी के मुकदमों में हैं, उनसे पूछें जाके, तो ज़रा सा एक दो सवाल करने से आपको पता चलेगा कि इनकी बड़ी गालिब अक्सरियत जो है वो ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं। हम बड़े तफाखुर से बैठ के बात कर देते हैं, जब मियाँ बीवी लड़ते हैं मेरे पास भी बैठते हैं आके, तो बड़ी दिक्कत होती है मुझे उनकी ये बातें सुन के। वो कहते हैं कोई नहीं जी, मैं सिंगल पेरेंट बच्चों को पाल लूँगी, मैं पाल लूँगा बच्चों को खुद। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उन सब लोगों को मैं कहता हूँ कि आपको जाके देखना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल हैं इनकी गालिब अक्सरियत ब्रोकन फैमिली से क्यों है। इसकी वजह ये है कि माँ और बाप दोनों मिलकर ही बच्चों को पाल सकते। अगर हम ये कहें कि मैं अकेला बच्चों को पाल लूँगा, या माँ ये कहती है कि मैं पाल लूँगी, तो ये बहुत एक नामुनासिब रवैया है हमारा, जो हमें मुग़ालते की तरफ ले जाता है। और अगर हम खुद को खुद ही पकड़ के मुग़ालतों में डाल रहे हैं तो हम चीज़ों का हल कैसे निकालें। हमें तो इस बात का अंदाज़ा रखना चाहिए कि हम सब खुद और आगे हमारे पैदा किए हुए बच्चे, कुदरत 100% मासूम पैदा करती। क्या हम सब इस बात को नहीं मानते? 5 साल 7 साल तक का बच्चा, 12 साल तक का बच्चा, आपको पता है 7 साल तक के बच्चे के बारे में तो ये है कि अगर वो बंदे को मार भी दे किसी को तो ऑफेंस ही नहीं है सिरे से, उस पर कोई मुकदमा भी नहीं बनता। 7 साल तक का कोई केस किसी बच्चे पे नहीं बन सकता, इनोसेंट समझा जाता। और हैं भी बच्चे इनोसेंट। आप किन बच्चों को अपने घरों में देखते हैं जो खुदगर्ज हों, कमीने हों, हसद करते हों, उनको पता ही नहीं इन चीज़ों का। तो ये जो आलाइशें हैं सारी, जो हम कालखें अपने मुंह पे मल रहे हैं, ये जो कालख है सारी, ये जो गंध है सारा, जिसको देख के हमें बाज़ लोगों के बारे में खौफ आता है कि ये कितने बुरे हो गए हैं, ये सारा खुद एक्वायर करते हैं हम। आप अगर अपने घर में ज़मीन के ऊपर कोई स्याही फेंक दें पूरी एक बॉटल, और आपके बच्चे वहाँ खेल रहे होंगे, तो क्या वो स्याही उन बच्चों को अपनी लपेट में नहीं लेगी? क्या वो बच्चे अपने ऊपर नहीं मलेंगे उसको? अगर आप अपने घरों में गालियाँ फेंक रहे हैं, पूरे पूरे बंडल बना के गंदी गंदी गालियाँ फेंक रहे हैं, क्या वो गालियाँ उन बच्चों के मुंह पे कालक की तरह नहीं लगेंगी जाके? आप शाउट कर रहे हैं अपने घर, गैर ज़रूरी तौर पे सामने बैठे अपनी बीवी पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने बच्चों पे, अपने खामंद पे शाउट कर रहे हैं। क्या वो शाउटिंग उन मासूम बच्चों को मुतासर नहीं कर रही? क्या वो उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा? होगा। अल्लाह ने मासूम पैदा किया। अब उस मासूम के साथ जो हो रहा है, वो जो उसको जिस रंग में हम रंगना चाह रहे हैं और रंग रहे हैं, नहीं भी रंगना चाह रहे गंदगी में, फिर भी गंदगी ही चढ़ा रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी तो 100% उन पेरेंट्स पे है जिनके ब्रेक फेल हैं, जो चाहते नहीं हैं कि उनके बच्चे ये करें, इस तरह के हों जिस तरह हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हो जाते। तो उसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है कि हम अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जब कल को वो माँ बाप बनेंगे तो वो वैसे ही बनेंगे जैसे माँ बाप को देखा है। हम किसी को ये तो नहीं ब्लेम कर सकते एक मासूम बच्चे को कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे ही करने दो, मुझे देख के तुम ऐसा ना करना, ये तो नहीं कह सकते आप बच्चे।
وہ تو ایک ایسا میکنزم ہے، قدرت کا نظام ہے، اس نے جو دیکھنا ہے وہ اس نے اڈاپٹ کرنا ہے، وہ اس کے اندر جذب ہونا ہے، اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سارا ایک پورا سسٹم ہے، اس کے اندر ماں باپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح کا نہ بنائیں کہ وہ معصوم بچے اس میں لتھڑے جائیں، وہ ان کے اوپر وہ سارا گند یا وہ جو سارا ان کے رویے کی گندگی جو ہے وہ ان بچوں تک پہنچ جائے اور ان کو متاثر کرے۔ اس کے اوپر جو بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن گھروں میں ماں باپ لڑ رہے ہیں ان کے بچے، اگر میں سب سے پہلے نفسیاتی حوالے سے بات کروں تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ تمام بچے جو ہیں وہ انگزائٹی اور ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہیں۔ ہر وہ بچہ جس کے سامنے لڑائی ہو رہی ہے، چاہے وہ ویڈیو گیم کی صورت میں ہو رہی ہے، اس سے بھی بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں بچے یہ دیکھیں یہ نہ دیکھیں؟ ہم کیوں اس بات پہ تشویش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح کی فلمیں نہ دیکھیں؟ کہ جو وہ دیکھیں گے اس کا اثر ہوگا، لیکن وہ والدین جو گھر میں خود اپنی ڈائریکشن میں اس طرح کی فلمیں بنا کے چلا رہے ہیں کہ جو بچوں کو زیادہ خطرناک حد تک متاثر کر رہی ہیں، اس کے بارے میں تو سوچنا پیرنٹس کا ہی کام ہے، وہ تو اور کوئی نہیں سوچے گا۔ آپ کے اپنے گھر کے اندر کا جو معاملہ ہے اس کو تو آپ نے یہ سوچ کے حل کرنا ہے کہ میرا اور میری بیوی کا اختلاف اپنی جگہ پہ، یہ آوازیں، یہ پرابلم، یہ ہمارا آپس کا کلیش، یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو متاثر نہ کرے۔ اور اگر اتنا سوچ لیں ہم، تو آپ خود بتائیے کہ کیا ہماری آواز کو بریک نہیں لگے گی؟ کیا ہمارے منہ سے نکلتی نکلتی گالی رک نہیں جائے گی؟ کیا ہمارا اٹھتا ہوا ہاتھ رک نہیں جائے گا؟ کہ یہ ہمارے بچے دیکھیں گے، یہ ہمارے بچے کیا اثر لیں گے اس کا؟ بچہ باہر سے گالی سیکھ کے آتا ہے، ہم اسے مارتے ہیں، کہاں سے سیکھ لی تم نے گالی؟ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گھر میں جن گالیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں میاں بیوی آپس میں، غصے کا تبادلہ کر رہے ہیں، بچے وہی تو سیکھ رہے ہیں سارے۔ لوگوں کو تو ہم منع کرتے ہیں کہ میرا بچہ یہاں کھڑا ہے اور آپ یہ گندا کام کر رہے ہو، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، جوا کھیل رہے ہیں گلی میں لوگ، محلے والے اکٹھے ہو گئے، نکلو یہاں سے، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ عام روزمرہ کا مشاہدہ ہے چھوٹے شہروں میں، محلوں میں۔ اب جو بڑی بستیوں میں لوگ آباد ہو گئے ہیں ان کو تو شاید اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میرے جیسے لوگ جو دیہات میں پلے بڑے ہیں وہاں تو ایسے ہی تھا کہ گھر کے ارد گرد کے لوگ آ جاتے تھے کہ ہمارے بچوں کو خراب نہ کرو۔ تو یہ جو پورا ایک ہمارا ایک رویہ ہے اپنے میاں بیوی کے اختلاف کو لے کے بچوں کو خراب کرنے کا، آپ دیکھیں بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، آٹزم کے بچے بعض شکار ہوتے ہیں۔ آرٹسٹ بچے کے پیرنٹس کو ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے گھر کا ماحول نرم رکھیں، اس میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی سختی نہ ہو، ورنہ یہ بچے جو ہیں ان کی بیماری جو ہے کئی 100 گنا بڑھ جائے گی۔ اس کو صرف ہم روک سکتے ہیں، جہاں ہے یہیں رہ جائے، بچہ مزید بیمار نہ ہو، لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو گھر کا ماحول ہے جہاں پہ پیرنٹس آپس میں شاؤٹ کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، وہاں پہ جو ایسے بچے ہیں یا خدا نخواستہ جو پہلے سے ذہنی امراض میں مبتلا بچے ہیں گھروں میں یا معذور بچے ہیں، ان کے اوپر جو ان کی نفسیات کے اوپر صورتحال ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت سیریس باتیں۔ آپ کسی ماہر نفسیات سے جا کے کبھی بیٹھ کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا لاس ہوتا ہے بچوں کا جب ہم ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور ان بچوں کے بارے میں اگر آپ ان سے پوچھیں، ان بچوں سے زیادہ بیٹھ کے بات کریں، تو ان میں سے اکثر بچوں کا آپ دیکھیں گے کہ یا تو ایسے گھروں کے وہ بچے جن کے ماں باپ لڑ رہے ہیں بدتمیز ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بہت بدتمیز بچے ہیں، خود ماں باپ مانتے ہیں یہ بدتمیز ہو گئے ہیں، کسی کی سنتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ کوئی بات منوانی ہو، انڈا بھی فرائی کرانا ہو باپ نے، تو وہ شاؤٹ کر کے کہتا ہے ماں سے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ شاؤٹ کرنے سے ہی بات آگے کنوے ہوتی۔ اگر کوئی چھوٹی سی خرابی، ذرا سی گھر میں کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ماں نے اگر
پورے محلے کو آسمان پہ چڑھا لیا، سر پہ چڑھا لیا ہے، شور مچا دیے اپنے خاوند کے بارے میں، تو وہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اس طرح سے ایجیٹیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، سیاسی ماحول خراب ہو گیا ہے، سماجی خراب ہو رہا ہے، ایجیٹیشن بڑھ رہی ہے، لوگ غصے میں ہیں بہت، تو یہ کیا ہے؟ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے لوگ، یہ کہاں سے ایک رویہ پیدا ہوا ہے کہ میں اپنی بات منوانے کے لیے شاؤٹ کروں؟ شاؤٹ نہیں کروں گا، میری کسی نے سننی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اتنا اونچا بولتے ہیں، خوف آتا ہے بعض اوقات، کیا ہے یہ؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ ٹیلی فون بنانے والے نے اس کو بنایا ہے اور لکھا ہے آپ کی کتاب میں جو فون خریدتے ہیں آپ، کہ اس میں آپ نے سرگوشی کرنی۔ سرگوشی کا یہ وجہ ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کا کان ہے وہ فون کے نیچے لگا ہوا ہے، اور آپ کے جو ہونٹ ہیں اور وہ جو کان ہے اس کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔ اگر آپ نے میرے کان میں سرگوشی کرنی ہو تو آپ کتنی اونچی آواز سے بات کریں، کتنا اونچا بولیں؟ تو فون میں ہلکی سی سرگوشی بھی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ بلٹ ان پرابلم ہے کہ اگر میں نے کوئی بات اپنی منوانی ہے تو مجھے اونچا ہی بولنا پڑے، مجھے شاؤٹ ہی کرنا پڑے۔ یہ ایسے نہیں ہوا، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، یہ ان ماں باپ نے شاؤٹ کر کر کے ٹیچرز ہمارے چھوٹے اسکولوں میں، دیہات کے اسکولوں میں مار مار کے بچوں کو شاؤٹ کر کر کے پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ ان کے اندر انکلکیٹ ہو گئی ہے، یہ چیز کہ شاؤٹ ہی کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ ابھی یہ جو ہمارے بچوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی جو سامنے آتی ہے کہ یہ بدتمیز ہو گئے ہیں، بچے ضدی ہو گئے ہیں، ان سب کے روٹس اسی میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں وہ آپ کسی بڑے ماہر نفسیات کے پاس بیٹھ جائیں، پورا انٹرنیٹ چھان ماریں، اس سے زیادہ کوئی بڑی وجہ آپ کو نہیں ملے گی کہ پیرنٹس کا جو ایٹیچیوڈ ہے گھر میں، جو ماحول ہے ان کا، جو ان کے اسکول کا ماحول ہے، جو ان کے گلی محلے کا ماحول ہے، وہی سب سے بڑا فیکٹر ہے، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ وقت اس کا گھر میں گزرتا ہے۔ جو ساری ٹریننگ وہ لے رہا ہے وہ گھر سے لے رہا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو اگر کوئی سوال اس حوالے سے ذہن میں آئے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے پوچھ لیں، تاکہ میں آپ کو یہ جو طریقہ ہے ہمارا، یہ واعظ کرنے والا اور مولوی صاحب کی طرح بیٹھ کے ممبر پہ تقریر کرنے والا، یہ کوئی ایفیکٹو نہیں ہے۔ اگر ہم بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ چند مہمانوں کو یہاں بلا لیتے ہیں، ساتھ اپنے بٹھا کے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، موضوع آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس موضوع پہ آج بات ہو رہی ہے، تو کچھ سوال جو ہیں وہ مجھے انٹرنیٹ سے میرے دوست نے مجھے لکھ کے دیے ہیں کہ یہ سوال احباب کے ہیں کہ اس طرح آپ، یہ ایک بچوں میں جو چیز نفسیاتی ماہرین بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کا جو ایک بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے ماں باپ کے لڑنے سے، کہ بچوں کی خود اعتمادی ختم ہوگی۔ انڈے سے چوزا نکلتا ہے، چلا جاتا ہے اپنی خوراک کی طرف۔ گائے جنم دیتی ہے اپنے بچے کو اور وہ اس کے دودھ تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک انسان کا ہی بچہ ہے کہ جس کو اگر اٹھایا نہیں جائے، اس کو پالا نہیں جائے، اس کے منہ میں کچھ ڈالا نہیں جائے، تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ آپ بتا دیں اگر کوئی ایسی سائنس ہے کہ ایک بچہ جو ہے جنگل میں سروائیو کر جائے گا، نہیں کر سکتا، اس کو اٹھا کے ہی پالنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ایک عمل ہے، اس میں اگر آپ اس کو اس طرح سے بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم سارے ماں باپ کے، اپنے ماں باپ کے، ان کے ماں باپ کے، ان کے اوپر اس کائنات کے، خدا کے، ہم سارے شاکار ہیں اور ہم سب ایک ہی ہیں۔ اور اگر ہم ایک ہی ہیں تو ایک دوسرے کو دکھ کیوں دے رہے؟ اتنی خصوع و خشوع سے، اتنی خوشیوں سے شادیاں کر کے گھروں کو دوزخ کیوں بنا رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں روتے کیوں ہیں چھپ چھپ کے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو چیزیں اپنے خدا سے مانگتے ہیں
اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے دنیا کے سارے مذاہب میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور ہماری اپنی نماز اور ہماری اپنی عبادات، ان میں جو سب سے زیادہ کثرت سے مانگی جانے والی چیز ہے وہ معافی ہے، کیونکہ ہمیں ہر روز سمجھ آتی ہے کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں کتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، جا کے کیا ہوگا، تو معافی مانگتے ہیں۔ اب یہ بات طے ہے کہ ہم جو خدا سے مانگتے ہیں کیا ہم لوگوں کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے تو کیسے مانگتے ہیں؟ میرے پاس ایک کمزور آدمی معافی مانگ رہا ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتا، پھر میں کس طرح سے جا کے خدا سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ اگر میاں بیوی صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ جو میرے پاس آتے ہیں اکیلے اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں، ذرا سی دیر لگتی ہے مجھے جب اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں، تو خاوند کہتا ہے جی میں تو اس کو ویسے ہی ناراض ہو رہا تھا، کچھ غلطیاں تھیں، قابل معافی تھیں، میں معاف کر دیتا ہوں، معافی دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ سمجھے میں کمزور ہو گیا۔ دیکھیں یہ کیا شعبدہ بازی ہے ہمارے دماغ کی کہ میں اپنی غلطی کو مان رہا ہوں، میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے کہہ رہا ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، لیکن کیسے مانگوں یہ تو پھر آسمان پہ چڑھ جائے گی۔ سیم بیوی کا ہے، خاوند سے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں، میرا مجازی خدا ہے، لیکن میں معافی مانگوں گی تو میری ساس اور نندیں تو جشن منائیں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کا قیمہ بنا رہے ہیں قیمے والی مشین میں ڈال کے، میں بار بار کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں ہمیں بچوں سے محبت ہے، ہوگی محبت افسانوں میں، ڈراموں میں، کہانیوں میں، اگر گھر میں بچوں سے محبت ہو تو ہم بچوں کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، ان کا قیمہ نہیں بنا سکتے۔ میں آپ کے بچے کو تھپڑ ماروں، آپ مجھے 2 تھپڑ ماریں گے، خود آپ بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پوری پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں اس کی۔ ماں بچوں کو لے کے اپنی ماں باپ کے گھر چلی گئی، دوسرے شہر میں چلی گئی، اس کو نہیں پتا بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، کیا وہ اپنی انا کو، اپنے غصے کو، اپنے اس بچے کے کیریئر پہ فوقیت دے رہی ہے؟ کچھ بچے ہیں ہمارے پاس جن کے بارے میں والدین نے یہ بتایا ہے، سنگل پیرنٹس نے، کہ ان کے بچے طلاق کے بعد یا علیحدگی کے بعد معذور ہو گئے ہیں بچے۔ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور پھر مجھے ایک سائیکیٹرسٹ جو تھی خاتون، ان کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا پڑا، میرا سبجیکٹ نہیں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے معذور نہیں ہوتے، یہ پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں ہمدردی لینے کے لیے، ہاتھ پاؤں موڑ لیتے ہیں، ہکلے ہو جاتے ہیں، بولنا بند کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا وہ ایموشنل لاس ہے جو پیرنٹس کی لڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بڑی ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں صرف اس اتنی سی بات سے کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرا۔ کوئی بھی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن کو جب میں پوچھتا ہوں تو کوئی یہ جرت کر سکے میرے سمیت، میں تو بالکل نہیں کر سکتا، کہ ہم دنیا میں بطور انسان اگر 100 نمبر ملتے ہوں تو میرا نمبر، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کوئی اچھا آدمی ہے تو 51% ہوتا ہے، باقی ایفرٹ ہے اس کی اور مزید اوپر جانے کی، کوئی 60% ہو جائے گا، کوئی 70% ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ سارے ایسے ہیں، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں کہ جن میں خامی نہیں ہے، کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہے، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہے۔ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا کے، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، وعدہ کر کے، نکاح نامہ سائن کر کے یہ بھرم رکھنے کے لیے شادی کی ہے کہ ہم چلائیں گے اس زندگی کو۔ تو پھر کیوں نہیں چلاتے بھائی؟ جب لڑکے 6 سال 8 سال عدالتوں میں دھکے کھا کے میرے پاس آ کے بیٹھتے ہو،
مجھے بھی رلاتے ہو، خود بھی روتے ہو، تو اس وقت جب یہ سارا پرابلم تمہارے سامنے ہوتا ہے، جب فیس کر رہے ہوتے ہو، اس وقت کیوں نہیں رک جاتے؟ کیا پرابلم ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں ساتھ ساتھ آپ کے ٹچ کر رہا ہوں کہ ہم اپنی ان ضدوں کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے بچوں کو ضدی کر رہے ہیں، اپنی بدتمیزی کی وجہ سے بچوں کو بدتمیز کر رہے ہیں، ہم گھر میں خود جھوٹ بول کے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو چھپا کے بچوں کو چوری سکھا رہے ہیں، اور پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ملتے، جب ہماری پنیری ہی غلط ہو رہی ہے، جب ہم نیچے بہت نچلی سطح پہ بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے بڑے ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ یہ ٹین ایج میں آ جائے، کچھ اچھے برے بھلے کی تمیز ہو جائے، اس سے پہلے ہی اس کا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ بینک اکاؤنٹ ہے، جو ہم جمع کریں گے وہی نکلے گا، اور یہ نکل رہا ہے، یہ مجھے لوگ بتا رہے ہیں آ کے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہر روز اپنی بیوی کو گالیاں دے کے دفتر جاتا تھا، دفتر میں روز گالیاں پڑتی تھی اسے۔ اس نے میرے ساتھ مل کے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، وہ موجود زندہ بندہ لاہور میں ہے۔ میں نے کہا یار ایک دو دفعہ میرے کہنے پہ چلو آج یہ تجربہ کر کے دیکھو۔ کچھ دن اس نے کہا جی میں نے منہ سی لیا اپنا، میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، میرے دفتر میں لوگوں نے مجھے گالیاں دینی بند کر، کیونکہ وہ وہاں پہ پین تھا، سارے لوگ ناراض ہوتے تھے اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چائے میں چینی کم ہے، زیادہ ڈال دیا ہے، چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ جو ہم اس بات پہ غور ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان چیزوں پہ، تو پھر ہم یہ کہاں سے بڑے بڑے لے آئیں، کتابیں کھول لیں، فلاسفر لے آئیں، انٹرنیٹ پہ لیکچر سن لیں بیٹھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، جب تک اپنے آپ کو ہم خود ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنے اکاؤنٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے، جو جمع کر رہے ہیں وہ نکلے گا، روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بیری کا درخت لگائیں اور اس سے سیب کی توقع لے کے بیٹھ جائیں؟ اتر سکتا ہے سیب اس میں سے؟ سیب لینے کے لیے سیب کا درخت ہی لگانا پڑے۔ ایک اچھا انسان ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا، ڈاکٹر اچھا نہیں مل رہا، انجینئر اچھا نہیں مل رہا، مستری اچھا نہیں مل رہا، ٹیچر اچھا نہیں مل رہا، کچھ اچھا بندہ نہیں مل رہا، ڈھونڈ رہے ہیں چراغ لے کے۔ وہ پیدا کتنے اچھے کیے ہیں آپ نے؟ اچھا بندہ اگر آپ کو مرر میں بھی نہیں مل رہا تو پھر گلہ کس بات کا؟ اگر میں اپنے شیشے کے سامنے بھی اچھا بندہ تلاش نہیں کر سکتا، میں شیشے میں کھڑا ہو کے بھی شرمندہ ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ جو ہم اپنا جھگڑوں میں اور فساد میں اپنے گھروں کے اندر اس پنیری کو، جو انسانی پنیری ہے، ان کو خراب کر رہے ہیں، ان پودوں پہ ہم ان ایسے کانٹے دار پودے بو رہے ہیں، ایسے مشکل پودے بو رہے ہیں، ان سے کیا اچھے فروٹس کی کیسے توقع کریں گے؟ جب بھی کوئی طلاق ہوتی ہے کسی گھر میں، ماں باپ میں علیحدگی ہوتی ہے، اور اگر اس کے بعد باپ ایک اور شادی کر لے یا ماں ایک اور شادی کر لے اور بچے بھی پیدا ہو جائیں، تو جتنے عدالتوں میں وراثت کے جھگڑے ہیں یہ موسٹلی ان گھروں کے ہیں جہاں پہ ایک سے زیادہ اولادیں ہیں، مختلف ماں یا باپ کی طرف سے کوئی فرق ہے، اور وہ سارے جو وراثت ہے ان کی، وہ موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے، میں خود وکیل ہوں، کہ وہ ساری ان کی جو دولت ہے وہ کچہری میں پگھل جاتی ہے۔ آپ جب اپنی کسی ڈسپیوٹ کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو وہ برف کی ڈلی کی طرح ہوتی ہے جو دھوپ میں رکھنی ہوتی ہے آپ نے، اور اس نے پگھل جانا ہوتا ہے، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑتا، گھر کچھ نہیں لے کے جاتے اس میں سے، وہ بانٹ جاتے ہیں وہاں کچھ اور گدوں کو، آپ وہ کھا جاتے ہیں لوگ سارے، کسی کو کچھ نہیں ملتا، قانونی نقصانات ہوتے ہیں۔ میں نے تعلیمی آپ کو نقصان بتایا، بچوں کا سکول ٹوٹ جاتا ہے، ایک بچہ دوسرے سکول میں پہنچ جاتا ہے، پورے پاکستان کے کسی سکول کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، بروکن فیملی کے بچے سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی،
آپ دیکھیں قدرت کا نظام، ماں باپ دونوں مر جائیں خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں، بچے پھر بھی گرو کر جاتے ہیں بہترین، کوئی نہ کوئی خاندان میں محترم آدمی ان کو پال دے، ان کی خیال کر دے، ہیلپ کر دے، وہ بچے بھی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اللہ میاں ان کو صبر دے دیتا ہے۔ لیکن جن گھروں میں جھگڑے اور لڑائیاں ہیں اور جو گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ بچے جو ہیں ان کا پاس ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ سب سے زیادہ ٹربل سم بچے جو اسکولوں میں ہیں وہ بروکن فیملی کے بچے، اور کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو 1 سال کا بچے کا اگر ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہے تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں اور بتا دیں باقی لوگوں کو بھی کہ وہ مقدمہ جو اس بچے کی کسٹڈی کا ہے وہ 18 سال تک چلتا ہے عدالت میں، اس کے بالغ ہونے تک۔ اس کی ملاقات کے لیے آپ کو 18 سال تک عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، شیڈیول بنوانا پڑتا ہے، ملنے میں کوئی کوتاہی کرا دے، دوسرا فریق نہ لے کے آئے بچے کو تو آپ کو پھر عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور 18 سال تک کا جب بچہ نہیں ہوتا تو یہ مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ جس عدالت میں یہ بچے کھڑے ہوتے ہیں اسی عدالت میں کرمنلز بھی ہوتے ہیں سارے، وہی جج جو بچوں کا کیس سنتا ہے وہی جج لوگوں کے فوجداری مقدمے بھی سنتا ہے، چوروں کے، ڈاکوؤں کے، دہشت گردوں کے، سارے کیس اس کے پاس ہوتے ہیں، قاتلوں کے۔ اسی کچہری کے ماحول میں وہ بچے اور بچیاں، یہ ایفرٹ ہے۔ میں کوئی جادو تو نہیں کرتے ہم یہاں فاؤنڈیشن میں بیٹھ کے، ہم تو یہی لوگوں کو جوڑنے کا عمل ہے، ایک میاں بیوی کو اور بچوں کو، گھروں کو بچانے کا ایک عمل ہے۔ اس میں زیادہ لوگوں تک ہماری یہ بات جانی چاہیے کہ اگر وہ لوگ آ جائیں گے، میں تو یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک ورکشاپ ہے جہاں ہم لوگوں کے غصے کے بریک ٹھیک کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو جو طیش میں لوگ ہیں، جو بہت غصے میں ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ غصہ اور طیش نہیں کرنا چاہتے اور پھر بھی ہو رہا ہے، تو پھر آؤ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے دوائی لیتے ہیں۔ کوئی ذہنی امراض کا علاج شادی نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، شادی کرو ٹھیک ہو جائے گا، مزید خراب ہوتا ہے۔ ذہنی توازن میں، ذہنی امراض میں، جسمانی امراض میں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، اور وہ جا کے اگر آپ اپنا علاج معالجہ کرا لیتے ہیں تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک اس میں رہ گیا تھا ہمارا پہلو کہ بچے جو ہیں ہمارے، جب وہ اس طرح کے ماحول سے نکل کے باہر نکلتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ایک پرابلم ہوتا ہے جو سماجی سطح پہ ہوتا ہے۔ ہم قانونی پہلو کو دیکھتے ہیں، ہم نفسیاتی پہلو کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ بالکل نہیں دیکھ رہے کہ سماجی سطح پہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو بچے ولنریبل ہوتے ہیں وہ جنسی جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا شکار ہو سکتے ہیں یا ان جرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جب گھر میں دونوں ماں باپ لڑ رہے ہوں اور ان کو دونوں کا سہارا نظر نہ آئے تو باہر جو کرمنل ہیں، جو بہت ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے بچوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ اپنا کندھا آگے کر دیتے ہیں، وہ ٹافیاں لے کے دیتے ہیں بچوں کو، وہ ان کو فروٹ چاٹ کھلاتے ہیں، اور پھر بچے بیچارے اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ماں باپ کو لڑتے ہوئے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ جب ہم لڑ رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے دوست نہیں ہیں تو کس کے دوست ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کی بات سن رہے ہیں۔ یہ وہ سماجی مسئلہ ہے جس کو ہمیں بہت احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں پیرنٹس کو کہ آپ خود لڑ لو گے، پچھتا لو گے، صلح کر لو گے، میرے کہنے پہ کر لو گے، خود عقل آ جائے گی کبھی کر لو گے، ان بچوں کا ریورس نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو صلح کر کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ ابھی فرض کریں کہ چیزیں واپس اسی حالت میں چلی گئی ہیں۔ جو چیزیں آپ سے خراب ہو گئی ہیں وہ خراب ہیں، ان کو علیحدہ سے ٹھیک کروانا پڑے گا۔ کیسے کرائیں گے آپ؟ کہاں ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم اور وسائل کہ آپ اپنے ان بچوں کو پھر ماہرین نفسیات کے پاس لے کے جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، انڈو کرائیں، وہ جو ساری آپ نے غلط چیزیں فیڈ کی ہوئی ہیں وہ نکالیں ان کے اندر سے؟ کیسے کریں گے آپ؟ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ سماجی سطح پہ جو پرابلم، بڑا ایک سوال بھی ہے اور مجھے پوچھا گیا، وہ میں بتاؤں آپ کو کہ
بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ اب لڑائی جھگڑا کرنے والے پیرنٹس کے جو بچے ہیں وہ اب آگے شادی کرنے کو تیار نہیں. شادی کا انسٹیٹیوشن خراب ہو رہا ہے ہمارا. میں تنبیہ کر رہا ہوں، میں چونکہ پریکٹیکلی ہر روز اس طرح کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں. میرے سامنے لڑتے ہوئے کپلز بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کے حساب سے. ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ شادی کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھتے ہیں شادی ایک بری چیز ہے، کیونکہ ان کا جو میرڈ کپل کو جس کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ دونوں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. آپ بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسل کو اس بات سے. کنٹرول کریں اپنے اوپر. ہم نے خود اس پروجیکٹ میں کتنی ڈائیورسز کرائی ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ کا کلیش کا لیول اتنا بڑا ہے، میں نے خود لوگوں کو بلا کے، ان کے پیرنٹس کو، بچیوں کو بلا کے کہا ان کو علیحدہ کر دو. یہ کوئی مر جائے گا ان میں سے اس طرح، یہ اس قابل نہیں ہے دونوں کو اکٹھے رہیں. ان کے بچے برباد ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر وہ ایک ایسی انتہائی صورت نہ ہو تو باقی تو سارے بیٹھ کے صلح کر لیتے ہیں، بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے یہ میری غلطی ہے، یہ میری بیوی کی غلطی ہے، اس میں اتنے % میرا فالٹ ہے، اتنے % بیوی کا فالٹ ہے. بیٹھ کے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، دونوں کو جب درمیان میں لے کے آتے ہیں وہ بالکل بیلنس ہو جاتا ہے. مکالمہ شروع کریں گھروں میں. مکالمہ ایک ترازو ہے. ایک طرف آپ اپنی آرگومنٹ رکھتے ہیں، دوسری طرف دوسرا اپنا آرگومنٹ رکھتا ہے. نکال کے جس طرح وہ ناپ تول کا نظام ہے، ادھر سے ایک تولہ نکال لیں، ادھر سے ایک چھٹانک نکال دیں، اس میں 1 کلو ڈال دیں. اس کی خوبیاں دیکھیں بیوی کی، اس کی خامیاں دیکھیں، دونوں کو ملا کے دیکھیں، ایک دم ترازو سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ میاں مدد کرتا ہے. فرشتے اترتے ہیں ایسے گھروں میں جہاں ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ ہم معاف کرتے ہیں. اور اگر ہم نہیں معاف کرنا چاہتے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمیں معافی ملے گی کیسے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے بات. ہم سارے ایک دوسرے سے توقع کرتے ہیں مجھے معاف کر دے، میری غلطی کو معاف کر دے، میری کوتاہی کو بخش دے، میں نے اس کا زیادتی کی تھی بھول جائے. میں نہیں بھولتا خود. تو یہ پروسیس ہے. میں نے جب بٹانا شروع کر دیا لوگوں کے گناہوں کو اپنی زندگی میں سے، غلطیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا لوگوں. بس پھر ہمیں اپنے بچوں کے لیے اس میسج کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرنا چاہیے آج کے، کہ ہم اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. ہمارا جھگڑا، ہماری لڑائی، ہمارا فساد ان کی زندگیوں میں آسانیاں نہیں پیدا کر رہا، مشکلات پیدا کر رہا. ان کو ہم ایک بہت بھیانک شکل دے رہے ہیں، ٹیڑھی میڑھی شکل دے رہے ہیں. کل کو یہ بچے ہمیں بہت عجیب و غریب، جرائم پیشہ، خطرناک لوگوں کی صورت میں نظر آئیں گے. ہمیں بہت دکھ ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بو رہے ہیں وہ نہیں کاٹیں گے، تو یہ ہم خلاف فطرت بات کر رہے ہیں، یا ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں اس ساری بات سے. ہمیں اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. اور جتنے بھی یہ لوگ ہمارے اپنے معاملات کو، بچوں کو لے کے کچہری میں جاتے ہیں، اس پروجیکٹ کو شروع ہم نے اس بات سے کیا تھا. پہلے دن میری اور شاہ صاحب کی جو بات ہوئی تھی، انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہم کیوں کریں گے، تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ جب عدالت میں بچہ مجھے آ کے یہ کہتا ہے، جب یہاں ماں باپ لڑ رہے ہیں کس کے ساتھ جانا ہے، میں پوچھتا ہوں بچے سے، بچہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ جانا ہے. تو اس کا جواب اپنے گھر میں تلاش کرو. آپ دنیا کا کوئی جج کاٹ کے 2 بچے نہیں بنا سکتا. دنیا کی کوئی عدالت آپ کو آدھا بچہ نہیں دے سکتی. آپ خود اس بچے کو دونوں اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھو گے، وہ ایک بہترین انسان بنے گا، وہ ایک بہت ہمدرد انسان بنے گا، وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. اس کے اندر سے وہ ساری خامیاں کھرچ کے نکال دو جو آپ کو لگتا ہے باقی لوگوں میں ہیں، ہمارے بچے میں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ فیڈ ہی وہ خرابیاں کر رہے ہو، خامیاں کر رہے ہو، تو پھر اس بچے سے آپ کیا توقع کریں؟